أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہودی جنت میں جانے کے دعوے دار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بہت سے ایسے عہد جو اللہ نے ان سے لیے تھے وہ گنوائے کہ دیکھو تم نے یہ سارے عہد توڑ رکھے ہیں۔ اتنے سارے معاہدے توڑنے کے بعد، اللہ کے اتنے احکام پر عمل کو چھوڑ دینے کے بعد، اللہ کی اتنی مقرر کی ہوئی چیزوں کو نہ ماننے کے بعد کیسے امید رکھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ چنانچہ انہی باتوں میں سے ایک بات جو اس 11ویں رکوع کے شروع سے اللہ نے ذکر فرمائی کہ بے شمار ہم نے انبیاء بھیجے، جب جب کوئی نبی ایسی بات لے کر آتا جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی تم اس نبی کے مخالف ہوتے تھے۔ کبھی اس نبی کو جھٹلانے میں، لوگوں کو اس کے بارے میں بدگمان کرنے میں لگ جاتے، اور کبھی اس نبی کو قتل کر دیتے، کبھی کم سے کم کوشش کرتے رہتے۔ چنانچہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی 3 باقاعدہ کوشش انہوں نے کی ہے، جن کو سر عام قتل کی سازش کہا جا سکتا ہے، ورنہ لوگوں کو بھڑکانے، مختلف قبائل میں جا کر پروپیگنڈا کرنے کے کام تو بہت سارے ہیں، لیکن 3 مرتبہ کی کوشش ایسی ہے جس کو آپ باقاعدہ قتل کی سازش کہیں گے۔ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ کل ہم نے جو آخری آیت پڑھی اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ ہے حسد، یہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ تو اس حسد کی دلیل اس آیت میں ہے، اور خود ان کے الفاظ میں وہ حسد کیسے ظاہر ہوتا ہے اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ اور انداز قرآن کا یہ رہا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اور ہم پر امتی پر کتاب نہیں آتی ہے، اصل میں نبی کو ملتی ہے، اور جو اس نبی پر ایمان لے آئے تو وہ ان سب کے لیے ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہم پر نازل ہوئی ہے، اور ہم پر کا مطلب یہاں تھا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو کہنا صحیح تھا کہ قرآن بھی ہم پر نازل ہوا ہے، لیکن انہوں نے فرق کیا کس بنیاد پر؟ خاندان اور نسل کی بنیاد پر، کہ ہمارا جو نبی ہے جو ہمارے خاندان میں سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو ہم مان چکے ہیں، باقی کے ماننے کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس بات کو رد کیا اور کیا کہا کہ دعویٰ تو ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، جبکہ اس کے علاوہ تمام کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کتاب ہے مثلا قرآن ہے، اس کے علاوہ جو کتاب ہے مثلا انجیل ہے، ان 2 کتابوں پر خاص طور سے یہودی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جب ان 2 پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ علاوہ جو کتاب ہے، مثلا خاص طور سے آج خطاب مومنین کے لحاظ سے ہے تو قرآن ہے، اور انجیل جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے وہ تو قرآن کے مضامین اور انجیل کے مضامین وہی ہیں جو تورات میں تھے۔ تورات اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے، انجیل اور قرآن اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے، آخرت پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے، وہی دعوت قرآن کے اندر ہے۔
تو وہی مضامین جو وہاں ہیں بنیادی طور پر وہی مضامین قرآن کریم کے ہیں، تو اس کو ماننا اور اس کو نہ ماننا، جبکہ بات ایک ہی لیول کی ہے، ایک جیسی ہے، تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے والا لے کر کے آیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اور ہمارے کا مطلب ہے یہ ہمارے خاندان بنو اسرائیل سے جو نبی تھے ان پر نازل ہوئی، اور یہ ہمارے خاندان کے علاوہ یعنی بنو اسماعیل سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان پر نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے اس جملے کے ذریعے سے دو حقیقت ان لوگوں کی ظاہر کی ہے۔ پہلی بات کہ جب تورات کے اور قرآن کے مضامین دونوں ایک جیسے ہیں، اور یہ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب حقیقت میں ایمان تورات پر نہیں ہے۔ مقصد صرف اپنے پن کو ظاہر کرنا ہے، جو حقیقت میں تعصب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آدمی بات میرے والے نے کہی ہے اس لیے صحیح ہے، یہ میرے نے نہیں کہی ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا، جبکہ بات دونوں ایک ہے۔ تو یہ بات کہ قرآن کی بات کو نہ ماننا، تورات کی بات کو ماننا، جبکہ باتیں دونوں کی ایک، لیکن ایک پر لیبل تورات کا لگا اور دوسرے پر لیبل قرآن کا لگا، تو ہم نے تورات کو مانا اور قرآن کو نہیں مانا، تو مطلب آپ کا حسد صاف طور پر دکھتا ہے، آپ کا ایمان نہ لانے کی وجہ صرف حسد ہے، کھل کر نظر آتا ہے۔ دوسری بات، تورات پر ایمان کے دعوے دار ہو، اور تورات تو خود کہتا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ علامتیں ہیں، اور وہ علامتیں سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ تورات بتاتی ہے آخری نبی پر ایسی ایسی کتاب نازل ہوگی، وہ جو علامتیں وہاں پر ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے تورات پر ایمان رکھتے ہو اور تورات کی ان باتوں کو نہیں مان رہے ہو، آخری نبی آخری کتاب پر ایمان لانے کی جو باتیں تورات کر رہی ہے ان کو نہیں مان رہے ہو، اس کا مطلب تورات پر بھی ایمان اصل میں نہیں ہے۔ اپنی مرضی وہاں چاہیے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی منظور نہیں۔ چنانچہ آگے اللہ نے یہی فرمایا، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تم تورات کو مانتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہمارے خاندان سے آنے والے نبی کو ہم مانتے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام تمہارے خاندان میں سے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے تھے، زکریا علیہ السلام کو تم نے قتل کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی ہیں۔ تو اگر مسئلہ خاندان کا تھا تو ان حضرات کو نقصان کیوں پہنچایا، یا ان کے علاوہ انبیاء کو نقصان کیوں پہنچایا جو بنو اسرائیل میں سے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ خاندان کا نام صرف لیتے ہو، حقیقت میں اللہ کا حق پیغام جب تمہاری مرضی کو ٹچ نہیں کر پاتا ہے، مرضی کے موافق نہیں ہوتا ہے، تو تم اس حق کی بھی مخالفت کرتے ہو، اس نبی کی بھی مخالفت کرتے ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر نازل ہوئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، جبکہ یہ اس کے علاوہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا، انجیل کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ یہ جو علاوہ کتابیں ہیں، چاہے قرآن ہو چاہے انجیل ہو، یہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، تورات کی جو ان کے پاس میں ہے۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے میں بھی سچے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کہیں اے نبی فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو؟ ان پر ایمان کا دعویٰ ہے تو وہ تو تمہارے میں سے تھے، کیوں قتل کیا؟ مطلب دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اس آیت میں اللہ نے ان کی عقل کی کمی کو ظاہر کیا ہے کہ تم لوگ اپنی خواہش پرستی میں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے میں، اپنی من مرضیاں کرنے میں اتنے آگے نکل گئے کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ اور یہ گئی گزری حرکت کب کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے فرعون جیسے ظالم سے تمہیں نجات دی تھی۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ان معجزات میں سے فرعون کا غرق ہونا تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فرعون کو جس جگہ پر غرق کیا اللہ نے تمہیں وہاں نجات دی تھی، وہ اللہ کا احسان اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ سارے احسانات دیکھنے کے بعد تم نے حرکت کیا کی ہے؟
ایک بچڑے کی پوجا کی ہے، اور بچڑا بھی وہ جو سامری نے تمہاری آنکھوں کے سامنے بنایا تھا، تمہارے ہی زیورات بنا کر لے کر کے ان کو آگ میں پگھلا کر کے ایک بچڑے کا ڈھانچہ بنایا، اس میں کچھ مٹی ڈالی، اس سے آواز آ گئی، تم نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ وہ بے جان جانور، وہ بے عقل جانور، نہ اس کے اندر جان ہے، صرف ایک آواز آ رہی ہے، نہ عقل ہے۔ اللہ کی وہ مخلوق جن میں عقل ہے دنیا میں اصل میں تین ہیں، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں، اور تیسرے انسان ہیں۔ ان تین کے علاوہ ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہے، پتھروں میں بھی احساس ہوتا ہے، لکڑیوں میں بھی احساس ہوتا ہے، لیکن عقل اللہ نے ان تین کو دی ہے۔ اور آپ لوگ اے یہودیوں عبادت کس کی کرتے ہو؟ بچڑے کی، یعنی تمہارا تو خدا بھی وہ ہے جس کو عقل نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادت کرنے والوں کو عقل کہاں سے ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر کے، معجزات لے کر، پھر تم نے اس کے بعد بنا دیا بچڑے کو معبود، اور تم اس معاملے میں ظلم کر رہے تھے، حق پر نہیں تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کے ایک اور واقعے کو ذکر کیا جو واقعہ بتاتا ہے ان لوگوں کی ہٹ درمی کو، ان لوگوں کے حق سے جان چرانے کو، ان لوگوں کے عمل سے بھاگنے کو۔ وہ واقعہ پہلے بھی آیا ہے، لیکن چونکہ یہاں ایک خاص زمرے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ تم اللہ کے نبی پر ایمان اس لیے نہیں لا رہے ہو کہ ان کی نبوت میں کوئی شک ہے، بلکہ اس لیے لا رہے ہو کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف آ گئے ہیں۔ اس چیز کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے اسی نظریے سے کہ اب سے پہلے جب تورات آئی تھی تم نے کہا کہ ہمارے یہ 70 آدمی جائیں، جا کے اللہ ان کو بتائے تو ہم مانیں گے۔ ان 70 نے اللہ کی بات کو سنا تو کہنے لگے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مانیں گے۔ جب اللہ نے ان پر موت مسلط کی، ان کی جان چھوٹی، تو اب انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں ہے تو اللہ کا کلام، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو عمل کرو، چاہو تو چھوڑ دو، جتنا چاہو اتنا عمل کر لو، اتنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھو اتنی ساری مہلتوں کے بعد آخر میں جب یہ کہنے لگے کہ ہم تو اتنا عمل کریں گے، اتنا نہیں کریں گے، تو اللہ نے طور پہاڑ ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ یہ تو مانو، یہ تو پھر تمہارے اوپر ابھی گر جائے گا۔ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے مان لیا ہے، اللہ ہم نے سن لیا ہے، لیکن جیسے ہی طور پہاڑ ہٹا عمل سے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب آپ کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کریں اور عملاً نہ کریں تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس وقت میں بھی دعویٰ جھوٹا کیا تھا، تم نے بات مانی نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا عصینا، یعنی زبان سے تم نے سمعنا کہا تھا، عمل سے ثابت کیا عصینا، ہم نہیں مان رہے۔ اور ایک دوسرے معنی اس کے جو بہت خوبصورت ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ نے ان پر ہمیشہ اپنے انعامات رکھے ہیں، اور ان انعامات کا اثر یہ تھا کہ ان کے اندر ناز و نخرے تھے اور ناقدری تھی۔ اللہ کے کسی بھی حکم کے وقت آنے کے وقت اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر کے جنگ کرو، جب ہو جائے گی تو ہمیں بتا دینا، آ جائیں گے۔ اس درجے کے نالائق لوگ ہیں اور اللہ کے احکام کی اس قدر ناقدری کرنے والے لوگ ہیں۔ جب دیکھتے تھے کہ معاملہ سخت ہو گیا، جا کے نبی کی خوشامد کرتے، نبی اللہ سے دعائیں کرتے، فریاد کرتے، اللہ نجات دے دیتا۔ یعنی اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی بار بار کی ان لوگوں کے لیے ڈھیل نے ان کو ڈھیٹ بنا دیا تھا، اور یہ لوگ اپنے گناہوں کے عادی ہو گئے تھے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ یا تو عمل کرو ورنہ طور پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، تو انہیں لگا صرف ڈرایا جا رہا ہے، دھمکی ہے، اللہ بچا لے گا، ہمیں چھوڑ دے گا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا طور پہاڑ اوپر ہے، پھر بھی کہنے لگے نہیں، ہمیں احکام ابھی بھی منظور نہیں ہے۔ ذہن میں وہی ہے، دھمکایا جا رہا ہے، یہ ہمارے اوپر گرے گا نہیں۔ لیکن جب اللہ 9ویں پارے میں جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ کیا ہیں؟ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اب انہیں لگنے لگا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ پہلے تو کیا سمجھ رہے تھے؟ طور ہمارے اوپر گیا ہے، تو ابھی ڈر نہیں لگا تھا، لیکن جب یقین ہو گیا کہ اب گرے گا، اب کہنے لگے سمعنا۔ تو اب اگر یہ معنی لے تو حاصل کیا بنے گا کہ شروع میں کہتے رہے عصینا عصینا، ہمیں احکام منظور نہیں ہے، لیکن جب یقین ہو گیا کہ اب گرنے والا ہے تو کہنے لگے سمعنا، نہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔
تو اس حد تک انہوں نے تورات کو قبول کرنے میں ٹال مٹول کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی اس ضد اور ہٹ درمیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے اللہ کے احکام کی ناقدریوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں بچڑے کی محبت کو پیوست کر دیا، رگ رگ کے اندر بچڑے کی محبت بس گئی، اور جو گناہ، جو غلط عقیدہ، جو غلط نظریہ آپ کی رگوں میں پیوست ہو جائے، اس نظریے سے بچنا، اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہی مشکل ان لوگوں کے لیے پیدا ہو گئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو اس سے نجات نہیں دلا سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارا عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو مسلط کر دیا، اور یہ کہا کہ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ، تو عقل کے کانوں سے سنو۔ کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مانا نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت پلا دی گئی، گھول کر کے ڈال دی گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ایک حد تک اللہ کی رحمت آپ کو کھینچتی ہے، غلطی کرنے پر دل میں بھی احساس ہوتا ہے، غلطی کرنے پر کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں جن سے لگتا ہے کہ ہمیں نے غلط کیا ہے، لیکن جب آپ کرتے جائیں پھر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، آپ اسی راستے پر چل جاتے ہیں۔ یہ ہے کفرہم، ناقدریوں کی، ناشکریوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ اللہ گناہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آج یہ چیز آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے اس سے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ سرچ آج کریں گے کل آپ کو وہی چیز نظر آئے گی، اسی سے ملی جلی چیزیں سامنے آئیں گی۔ جس طرح کے عمل میں آپ لگ جائیں گے اسی طرح کے لوگ آپ کو اپنے سامنے چلتے پھرتے نظر آئیں گے، اسی طرح کے لوگوں سے آپ کا میل ملاپ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ نیکی کریں گے، نیکیوں کی طرف دل متوجہ ہوگا، آپ گناہ کریں گے، گناہوں کی طرف دل متوجہ ہوگا۔ یہ لوگ جب اللہ کے احکام کی، اللہ کے انبیاء کی، اللہ کی کتابوں کی ناقدری کرنے لگے، بچڑے کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، چونکہ دعویٰ بھی کرتے تھے ہم تو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہارا یہ ایمان تو بہت برا ہے، بہت بری چیزوں کا یہ تمہیں حکم دے رہا ہے اگر تم واقعتاً مومن ہو، یعنی حقیقت میں مومن نہیں ہو، اور اگر ہوتے تو تمہارا ایمان تمہیں صحیح راستے پر لاتا، لیکن تم تو کس کی عبادت کرنے چلے تھے، کس کی عبادت میں لگ گئے ہو۔ جب یہ توجہ دو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اپنی ایمان کو محفوظ کرنے اور اس کے صحیح معنی میں قدر کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی مرتے دم تک اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔